بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی جماعت پنجم کی اردو کی ٹیچر لطیف نیازی میموریل ہائی اسکول سے آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 3 ٹرک کس نے نکالا کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے اہم الفاظ پر نظر ڈالیے۔ چپک، پھنسنا، تجویز، معذرت، ہجوم۔ ان الفاظ کے معنی کے لیے آپ نوٹس میں دیکھیں گے۔ الفاظ معنی میں چپک یعنی جڑنا، پھنسنا اٹکنا گرفتار ہونا، تجویز رائے یا پھر منصوبہ، معذرت بہانہ عذر، ہجوم بھیڑ مجمع، ازدحام بھیڑ کو کہتے ہیں، کوند یہ الف ہٹا دیجئے، کوند بجلی کی چمک کو کہتے ہیں، چرچا ذکر یا پھر شہرت، آمد و رفت آنا جانا، ادھیڑنا سلائی کے ٹانکے توڑنا۔ الفاظ معنی دیکھ لیے ہیں، اب ہم اس کی بلند خوانی پر آ جائیں گے۔ میرے ساتھ اس کی بلند خوانی پر توجہ دیجیے۔ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی۔ اس پل کے نیچے سے روزانہ کاریں، موٹریں اور بسیں بھی گزرتی تھیں۔ اس پل کے ایک جانب گاؤں کی آبادی اور دوسری جانب اسکول، ہسپتال اور بازار تھا۔ اسی وجہ سے دن بھر یہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی۔ ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ پل کی چھت سے چپک کر رہ گیا ہو۔ ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس کے رکنے کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت ساری گاڑیاں جمع ہو گئیں۔ گاڑیوں والے ہارن بجا رہے تھے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا، یعنی ہنگامہ مچ گیا، پھیل گیا۔ ٹرک کے ڈرائیور نے پھنسے ٹرک کو نکالنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن سب بیکار۔ اب آپ اس پہلے پیراگراف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ہمارے حیدرآباد میں بھی اس طرح کے بہت سارے پل ہیں۔ یہ گاؤں کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی۔ جیسے دریائے سندھ وغیرہ پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نیچے سے دریا ہے اور اوپر سے ریل کی پٹری بھی اور ٹریفک کے لیے آمد و رفت کے لیے بھی روڈز بنی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی۔ اس پل کے نیچے بہت ساری ظاہر سی باتیں ٹریفک جو ہے وہ چلتی تھی، اس کے اوپر کاریں بھی تھیں، موٹریں بھی، بسیں بھی۔ اس پل کے ایک جانب تو گاؤں کی آبادی تھی، یعنی گاؤں تھا، اور دوسری جانب اس پل کے دوسری طرف یعنی جانے کے لیے جب پل کراس کر کے جاتے تھے تو اسکول، ہسپتال اور بازار وغیرہ تھے۔ تو جو بھی چیز گاؤں والوں نے لینی ہوتی تھی وہ اس پل کو کراس کر لیتے تھے نیچے سے، اور جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں یا پھر اسکول یا ہسپتال جہاں انہیں جانا ہوتا تھا وہ آرام سے آمد و رفت ہو جاتی تھی، جا سکتے تھے اور آ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے دن بھر یہاں لوگوں کی رش بھی ہوتا تھا، آمد و رفت بھی جاری رہتی تھی۔ ایک دن اچانک کیا ہوا کہ صبح کے وقت ایک ٹرک جو ہے وہ بالکل سامان سے اوور لوڈڈ تھا، بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، اور وہ جب گزرنے لگا تو وہ پھنس گیا، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ کیا ہو گیا ہے، پل کے ساتھ چپک کر رہ گیا ہے، بالکل فکس ہو گیا، نہ آگے ہٹ رہا ہے اور نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس کے رکنے کی وجہ سے پیچھے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا، ظاہر سی بات ہے ٹریفک بلاک ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں بہت ساری جب گاڑیاں جمع ہوئی تو آپ کو معلوم ہے ہارن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، عوام جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ ان کی جو کام پر جانے کے اوقات ہیں یا ویسے بھی اسپتال جانا ہے کسی نے، تو ٹریفک بالکل بلاک ہوا ہے، جیسے آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں کیا ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، پیچھے تک علاقے تک شور پھیل گیا۔ ٹریفک کے ڈرائیور نے پھنسے ہوئے، جو ٹریفک کانسٹیبل ہوتا ہے، اس نے پھنسے ٹرک کو نکالنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے تئیں جو بھی اس سے ہو سکا اس نے کوششیں کی، لیکن وہ سب کی سب کیا رہیں، بیکار۔ آگے دیکھیے اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 12۔ آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا، لوگ بے چین ہو کر اپنی گاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ کوئی ٹرک ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگا، جس نے اتنا اونچا ٹرک پل کے نیچے لا پھنسایا۔
اور کوئی متعلقہ ذمہ داران کو بلانے کی باتیں کرنے لگا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے تو سب لوگ اپنے تئیں مشورے دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ بات کرتا ہے۔ اب یہاں بھی لوگ بے چین ہو گئے، گاڑیوں سے باہر نکل آئے اور ٹرک ڈرائیور کو کوئی برا بھلا کہنے لگا، کوئی کہنے لگا کہ بھائی متعلقہ جو ذمہ دار افسر ہے اس کو بلائیں کہ یہ برج جو ہے بالکل بلاک ہو گیا، برج کے نیچے جو ٹریفک بلاک ہو گئی، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے ایک مشورہ دے دیتا۔ آگے دیکھیے، ٹریفک کے اسی ازدحام میں ایک اسکول بس بھی پھنسی ہوئی تھی۔ ابھی ہم نے مشکل الفاظ میں مطالعہ کیا تھا، ازدحام یعنی بھیڑ اور مجمع کو کہتے ہیں۔ اب ٹریفک کے اسی ازدحام میں ایک اسکول بس بھی پھنسی ہوئی تھی۔ بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ اب بھی جوں کا توں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اسکول کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ کے اسکول کی بھی ایک ٹائمنگ ہے۔ انشاءاللہ جب آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ کو معلوم ہے اسکول کی ایک فکس ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اب بچوں کو اسکول پہنچنا تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ جب ٹرک نکلے گا اس کے بعد ہی آمد و رفت شروع ہوگی، گاڑیاں رواں دواں ہوں گی۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پل کا اوپر والا حصہ ادھیڑ کر سامان باہر نکال لیا جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے پل کتنی زیادہ اچھے مٹیریل کے ساتھ بنتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر سے ہیوی ٹریفک نے جانا ہوتا ہے، یعنی کہ ٹرین نے جانا ہوتا ہے، تو پل جو ہے اس کو ادھیڑنا یا اکھاڑ لینا یا توڑ دینا آسان نہیں ہوتا، یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ پھر ٹرک نکال کر پل کو دوبارہ سے بنا دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ مطلب پل کا اوپر کا حصہ توڑ دیا جائے اور ٹرک کو نکال لیں اور پھر دوبارہ پل کا حصہ تعمیر کر دیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ٹرین کی آمد و رفت بھی متاثر ہوگی۔ اسی دوران میں تعمیرات کے ماہر انجینئر، ریلوے افسران اور ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی وہاں آ پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے جو اس سے متعلقہ افسر تھے وہ سارے افسران وہاں پہنچ گئے، انجینئر بھی آ گئے، ریلوے آفیسرز آ گئے، ٹریفک پولیس کے آفیسرز آ گئے۔ ریلوے کے افسروں نے اپنی طرف سے یہ تجویز پیش کی کہ ٹرک کا اوپر والا حصہ توڑا جائے اور ٹرک کو باہر نکالا جائے۔ ظاہر سی بات ہے انہیں پرابلم تھی کہ اگر ٹرین اس کی پٹری کو توڑ دیا گیا، پل کو توڑ دیا گیا تو ٹرین کی آمد و رفت رک جائے گی، تو انہوں نے اپنی طرف سے جو تجویز پیش کی تاکہ انہیں آسانی ہو جائے کہ بھائی ٹرک کا اوپر والا حصہ توڑ دیا جائے اور ٹرک کو باہر نکال لیا جائے۔ کسی بھی تجویز پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، جتنے لوگ اتنی باتیں، یعنی یہ کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن کسی کی بھی تجویز پر کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی اپنا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ پل والے ضرورت ٹریفک والے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے تھے، ٹرک مالک جو تھا وہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ریلوے جو پولیس تھی وہ اپنے آمد و رفت کی وجہ سے وہ اپنے اس سے نقصان سے ڈر رہی تھی کہ بھائی ٹرین کی آمد و رفت جو ہے وہ رک جائے گی۔ اسی بحث میں خاصا وقت گزر گیا، گاڑیوں کے ہارن مزید اونچے ہو گئے اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی چلی گئی، یعنی وقت گزرتا جا رہا تھا اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ کبھی پل کو دیکھتے اور کبھی اس ٹرک ڈرائیور کو، جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی، لیکن اس مسئلے کا حل کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس پیراگراف میں آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہر کوئی اپنی طرف سے جو ایک تجویز دے رہا تھا، لیکن لائے عمل طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا جائے۔ اسکول بس میں ایک ذہین بچہ بہت دیر سے بس کی کھڑکی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا تو وہ چھوٹا سا بچہ، لیکن وہ خاموشی سے کافی دیر سے جو ہے وہ، دیکھیے آپ تصویر میں دکھ رہا ہے، کافی دیر سے وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا اور اسے اسکول جانے کے لیے بھی دیر ہو رہی تھی۔ اچانک بچے کے دماغ میں خیال کوندا کی میننگ بجلی کی چمک، میں نے آپ کو بتایا تھا کوندا یعنی بجلی کی تیزی کے ساتھ اس کے دماغ میں یہ واقعہ آیا۔ وہ جلدی سے بس سے اترا اور ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا ان افسران تک پہنچا۔ جیسے ہی اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا تو فوراً بس سے نیچے اترا اور فوراً جو رش تھا اس میں سے راستہ بناتے ہوئے وہ افسران تک پہنچ گیا جو مسئلے کے حل کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے، جہاں ڈسکشن چل رہی تھی۔ پہنچتے ہی اس نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم انکل، مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا ایک طریقہ معلوم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں اتنے بڑے بڑے افسران اور تمام لوگ موجود، ڈسکشن چل رہی ہے، ایک چھوٹے سے بچے کی بات کو کوئی کیا امپورٹنس دے گا، لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے بچے نے سلام کیا تو سب نے وعلیکم السلام کہا ہوگا۔ اب اس بچے نے بتایا کہ مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا ایک طریقہ معلوم ہے۔ اس آواز پر سب نے مڑ کر اس ننھے منھے سے طالب علم کی طرف دیکھا جو گلے میں بستہ لٹکائے ہجوم کے بیچ کھڑا تھا۔ اب سب کی توجہ جو ہے اس بچے کی جانب ہو گئی۔ پہلے تو کوئی ایک چھوٹے سے بچے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، لیکن سب بحث سے اتنا تھک چکے تھے کہ کسی نے منع کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور بے دلی سے بچے کی بات یوں سننے لگے جیسے اس سے کوئی عقل مندانہ بات کی توقع نہ کر رہے ہوں۔
پہلے تو کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا کہ اس کی کوئی بات سنی جائے، سب بڑے بڑے موجود تھے، کوئی بچہ کیا مطلب مشورہ دے گا یا کیا بولے گا، کیا اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ سب لوگ کہنے لگے کہ اب بے دلی کے ساتھ ہی صحیح اس بچے کی بات سن لیتے ہیں، جبکہ ان سب کو یہ امید تھی کہ یہ کوئی عقل مندانہ بات نہیں کرے گا یا کوئی مفید مشورہ نہیں دے سکے گا۔